Assalamu alaikum, dear students. Our today's lecture is about 5 planning steps of effective business message. یہ چیز شروع سے ہی ڈسکس ہوتی رہی کہ وہ کون سا طریقہ ہے یا کون سا میتھڈ ہے کہ ہم اپنی رائٹ اپس کو جو بزنس لیٹرز یا رپورٹس لکھتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ سے زیادہ مور کمیونیکیٹو یعنی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کی بک میں 5 پلاننگ سٹیپس دیے گئے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور کئی دفعہ یہ پیپر میں آ چکا ہے. بی کام کے اینول پیپرز میں کئی دفعہ اس سوال کو ڈسکس کیا جا چکا ہے. آج ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. 5 پلاننگ سٹیپس میں سب سے پہلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ دا پرپز آف دا میسیج. میسیج کے پرپز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر دوسرا ہے ویژولائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا آڈینس. پہلے آپ میسیج کے پرپز کو ڈیفائن کریں کہ میسیج کس لیے کرنے جا رہے ہیں. وہ فار ایگزامپل ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں, وائی. اور دوسرا یہ لیٹر کس کو لکھا جا رہا ہے. تو آڈینس جو ریڈر ہے آپ کا اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. یہ تو ویسے براڈ ٹرم میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اگر آپ کچھ بول رہے ہیں تو آپ کی آڈینس کیا ہے. اگر آپ فزیکلی پریزنٹ بھی ہیں یا پھر آپ لکھ رہے ہیں تو ہم فوکس کریں گے اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے زیادہ فوکس کریں گے رائٹ اپس کو, کیونکہ آپ کا جو سبجیکٹ کا اسکوپ بھی ہے اس اسکوپ میں بھی زیادہ تر لیٹرز یا رپورٹس کو ان ریٹن فارمیٹ میں زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. جو پریزنٹیشنز ہیں یا جو اسپیکنگ ہے یا جو فزیکل پریزنس میں اب یعنی جن کو پریزنٹیشن ہم کہہ رہے ہیں اس کو بہت کم لیول پہ اس چیز کو فوکس کیا گیا. تو اس میں پہلا تو کام ہوا کہ آپ کا میسیج کا آپ کو پرپز پتہ ہونا چاہیے کہ وائی یو آر رائٹنگ دس کائنڈ آف تھنگ. اور دوسرا ہے کہ آپ کی آڈینس ہے, آپ یہاں پہ آپ کا ریڈرز کون ہیں. پھر یہ آپ کو پتہ چل گئی دونوں چیزیں. اب ان کے حساب سے آپ نے آئیڈیاز کو چوز کرنا. تیسرا پوائنٹ ہے چوزنگ دا آئیڈیاز. آئیڈیاز میں وہ کون کون سی باتیں ہیں, وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ جو آپ نے شامل کرنے ہیں. تو آئیڈیاز مین باتیں جو باتیں آپ نے شامل کرنی ہیں وہ آئیڈیاز ہیں. کلیکٹنگ دا فیکٹس اینڈ ڈیٹا. فیکٹس اینڈ ڈیٹا کی اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو فیکٹس اینڈ ڈیٹا کو اکٹھا کریں تاکہ جو آئیڈیاز آپ نے نمبر 3 پہ آئیڈیاز رکھے ہیں ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرنا ہے. اور 5واں پوائنٹ ہے آؤٹ لائننگ اینڈ آرگنائزنگ دا میسیج ہے. یعنی اب آپ کے پاس آپ کو پتہ چل گیا آپ کا میسیج پرپز کیا ہے. اینالائز بھی کر لیا کہ آپ کی آڈینس کون ہے, ریڈر کون ہے, کیا کیا باتیں کرنی ہیں بھی آپ کو پتہ چل گئی. آپ نے ہو سکتا ہے نوٹ کر لیں. اچھا, پھر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا تو ان آئیڈیاز کو اوپر جو سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی اکٹھا ہو گیا. اب چیزوں کو آرگنائز کریں, پہلے کون سی بات کرنی ہے, بعد میں کون سی بات کرنی ہے, ہیڈنگس کون کون سی ہونی چاہیے. یہ آپ نے آرگنائز کر لیا تو اب یہ پلاننگ ہوگی. پلاننگ یہ سارا جو سٹیپ ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ کنسیپچول سٹیپس ہیں. اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اب آپ نے پلان کر لیا. اب آپ یو کین رائٹ دا میسیج اور یو کین گیو دا پریزنٹیشن ٹو دا آڈینس. اگر پریزنٹیشن دینی ہے تو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اگر لکھنے والا کام ہے تو لکھ سکتے ہیں, اگر کچھ اسپیکنگ کرنی ہے جس میں مطلب آپ کا پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, ووکل ہے صرف, تو آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سٹیپس ہیں اور یہ سارا پلاننگ کا کام ہی بہرحال پھر میں ایک دفعہ کہوں گا تو یہ کنسیپچول ورک ہے, یہ مینٹل ورک ہے سارے کے ساتھ. سب سے پہلے آتے ہیں آئیڈینٹیفائنگ دا پرپز. تو جب آپ آئیڈینٹیفائنگ دا پرپز کا لکھیں گے پیپر پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کو کون کون سے باتیں اس میں لکھنی ہیں. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی کہ یو شوڈ ہیو اے ویری کلیئر آئیڈیا اباؤٹ یور پرپز. یعنی آپ کو خود کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آپ یہ رائٹ اپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم ایک ایگزامپل سے لے کے چلیں گے تو ہمیں سمجھنا آسان ہوگا. ہم رائٹ اپ کو ایک ایگزامپل بناتے ہیں. تو میں یونیورسٹی کے حوالے سے ایک ایگزامپل دے کے چلتا ہوں. یہاں مقصد سمجھانا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزامپل آپ پیپر کے اندر ساری شامل کریں. آپ تو وہاں 1 پیراگراف لکھیں, 2 پیراگراف لکھیں تو انف ہے. وہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ایگزامپل رکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل مجھے کالج کے لیے آئی جسٹ وانٹ ٹو بائی سم اسٹوڈنٹس چیئرز اینڈ فرنیچر, آفس فرنیچر فار دا کالج اور لیو اٹ. ہم ایک اور طریقے سے چلتے ہیں. ہمیں کمپیوٹر لیب کے لیے فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو بائی سم نیو کمپیوٹرز فار آر کمپیوٹر لیب. وی وانٹ ٹو پرچیز سم مے بی 40 کمپیوٹرز. ٹھیک ہے,
تو یونیورسٹی کی ڈیمانڈ بھی ہے 50 کمپیوٹرز ہونے چاہیے، تو ہم اس کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اب ہمیں سب سے پہلے ہمارا پرپز ہمیں مل گیا کہ ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، مختلف جگہوں پہ لیٹرز اپنے سینڈ کرنے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے کہ ہمیں جو کمپیوٹرز ہیں ہماری ریکوائرمنٹ فار ایگزامپل کور i5 پوری کرتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق اپنی انفارمیشن تو وہ لکھنا ہے. تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا، پرپز ہو گیا. دوسرا، ہم لکھ کس کو رہے ہیں؟ اچھا، سینڈر کو. اچھا، ہمیں تو پرپز اویئر ہو گئے ہم تو پرپز کا ہمیں کلیئر ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ سینڈر تو پرپز سے اویئر ہو گیا، یعنی میں تو اویئر ہو گیا ہوں، لیکن اب اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے ہم نے ریسیور تک بھی. تو ریسیور کو بھی اسی طریقے سے وہی چیز پینٹ کرنی ہے جو کہ میرے دماغ میں ہے، وہی چیز اس کے دماغ میں پینٹ کرنی ہے. اگر آپ اس سے خود اچھی طریقے سے کلیئرٹی نہیں ہوگی، اویئرنیس نہیں ہوگی، میں پوائنٹ نمبر 3 پہ جا رہا ہوں، ڈی میرٹ کیا ہے اس کا. اگر آپ خود اویئر نہیں ہیں تو آپ اگر خود ہی اپنے پرپز کو کلیئر نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کنوے نہیں کر سکیں گے، اور پھر چانسز ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوگا. ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل ہے کریکشن آف انفارمیشن، آرڈر کوئی دینا ہے، آرڈر لیٹر لکھنا ہے. یہ ہم لیٹرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو کہ تفصیل سے. انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے انکوائری لیٹرز ہوتے ہیں. انکوائری لیٹرز جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اف یو آر بوتھ دی پارٹیز آر سیٹسفائڈ دین یو پلیس دا آرڈر پلیس کرتے ہیں. جب وہ آرڈر ان کے پاس جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ آرڈرز، آپ کے آرڈر کی بنیاد پہ وہ آپ کو چیزیں ڈسپیچ کرتے ہیں، جو آپ کا کنسائنمنٹ ہے وہ ڈسپیچ کرتے ہیں، اور اس پر آپ کو ہو سکتا ہے آرڈر ملنے کے بعد آپ کو لیٹر آف تھینک یا ایکنالجمنٹ کا لیٹر بھی لکھیں، اور پھر ڈسپیچ کریں گے چیزیں. اس کے ساتھ آپ کو فرسٹ انوائس بھیجیں گے اور ایک لیٹر بھی بھیجیں گے. پھر اگر آپ کی پیمنٹس کلیئر نہیں ہیں تو آپ اس کے بعد کلیکشن سٹیج میں کلیکشن لیٹرز لکھے جائیں گے جو آپ لکھیں گے کہ ہمیں ہمارے ڈیوز دیے جائیں. اور اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں چیزیں. بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ بھی کی ہیں، شارٹ کیا اس کو. اسپیسیفک اینڈ جنرل پرپز، دو طرح کے پرپزز ہوتے ہیں جب ہم وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پرپز آف دا لیٹر. فار ایگزامپل ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر دیٹ وی وانٹ ٹو گیٹ سم انفارمیشن اباؤٹ our computer lab, about the new computers which we want to purchase for our computer lab. تو جب ہم بول رہے ہیں تو ہمارا پرپز ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو پرپزز. دا اسپیسیفک پرپز کیا ہے؟ وی وانٹ ٹو بائی Core i5 computers for our computer lab. This is our problem. This is our purpose. اچھا، جنرل پرپز کیا ہے؟ جنرل پرپز کیا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے کہ جس سے ہماری آرگنائزیشن کی گڈ ول میں اضافہ ہو. ایک میری اپنی بھی گڈ ول ہے. اف آئی ایم رائٹنگ دا لیٹر تو میری اپنی بھی ایک کریڈیبلٹی ہے ایز اے پروفیشنل، میری اپنی بھی کریڈیبلٹی ہے، تو اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور آرگنائزیشن کی بھی ایک اپنی گڈ ول ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. دس از بیسیکلی جنرل پرپز. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. مجھے ٹون کا، اپنی لینگویج کا، اپنے ورڈز کا، ایڈیمز کا، فریزز کا، وہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی جو کہ میری جنرل پرپز کو سرو کریں گی. تو اسپیسیفک پرپز کو سرو کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ اسپیسیفک ڈیٹا لکھنا ہے، وہ اسپیسیفک بات کرنی ہے کہ میرا پرپز کیا ہے. جیسا کہ ہماری ایگزامپل میں ہمیں کمپیوٹر پرچیز کریں، اس پہ ہمیں انفارمیشن چاہیے، ہمیں کوٹیشنس چاہیے مختلف کمپیوٹر سیلرس کو، ہمیں وینڈرس کو، ہم نے جو لیٹر لکھ دیا. تو یہ پرپز ہمیں کلیئر ہوا ہے. پھر میں کہوں گا یہ مینٹل ورک ہے، اور اس مینٹل ورک میں ہمیں صرف پرپز کلیئر ہو گیا، اسپیسیفک پرپز کلیئر ہو گیا کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے Core i5 computers 50 Core i5 computers کی اپنی کمپیوٹر لیب کے لیے. اور جنرل پرپز کیا ہے کہ ہماری گڈ ول میں اضافہ ہو. وہ سمجھے اگلا بندہ جس کو ہم لکھ رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ بڑے سیریس بائرز ہیں اور آرگنائزیشن کی اپنی ایک ساکھ ہے، تاکہ وہ ہمیں اچھے سے اچھا ڈیل کریں اور جلد از جلد ہمیں رسپونڈ کریں، سیریس بائر ہمیں کنسیڈر کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ مس کمیونیکیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے ویژولائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا آڈینس. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہر اگلے اسٹیپ پہ پچھلے جو اسٹیپ ہے اس کا حوالہ دینا ہے. آفٹر ہیونگ اے کلیئر کٹ پرپز ان یور مائنڈ، یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ویژولائز دا آڈینس اور ویژولائز یور ریڈر. یہاں ہمارا ریڈر ہے ہمارے کیس میں. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر وینڈر سے خریدنا ہے تو وینڈرز کون ہیں، یعنی ایک آرگنائزیشن کو چلانے والے. اگر وہ چھوٹی سطح کی آرگنائزیشن ہے تو اس کا کوئی مینیجر تو نہیں ہوگا، اونر ہوگا. جیسے اف یو وانٹ ٹو بائی سم 50 computers فرام دا ڈفرنٹ وینڈرز، از دس کمپلیٹ بگ آرگنائزیشن فرام ویئر وی وانٹ ٹو پرچیز. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو پرچیز سم نیو computers فرام HP or فرام Dell company,
اور فرام دا وینڈر ان اسلام آباد، یا پھر ہمارے اپنی سٹی کے اندر لوکل وینڈر ہے کوئی، تو اس کو ہم لکھ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول کا بندہ جو بیٹھا ہے جس سے بات کریں گے، تو جس لیول پہ بندہ بیٹھا ہوگا اسی لیول پہ اس کے اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے جا کے جب بات کریں گے تو مس کمیونیکیشن نہیں ہوگا. اس کو سمجھنا ہے. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسیور از اندر پرسن. تو ڈیموگرافکس آر انوالوڈ ان. نمبر 1 اس کا لیول کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے. نمبر 2 اس کی ایجوکیشن کتنی ہے. نمبر 3 اس کا کلچر کیا ہے. نمبر 4 اس کی لینگویج کیا ہے. نمبر 5 اس کا ایج گروپ کیا ہے. نمبر 6 اس کا جینڈر کیا ہے. دیکھیے ان تمام کو اگر آپ غور سے سوچیں تو آپ اگر ایک سینئر ایج کے بندے سے بات کرتے ہیں یا ایک ینگ سے بات کرتے ہیں تو ہمارا بات کرنے کا الفاظ کا چناؤ تک بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے خواتین اور حضرات سے بات کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اگرچہ بات پروفیشنلی کرنی ہے لیکن پھر بھی اس کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. ڈیموگرافکس کو دیکھنا، ریسیور کو دیکھنا. اگر آپ ریسیور کو دیکھ کے بات کریں گے تو کبھی بھی سینڈر کی کمیونیکیشن مس کمیونیکیشن میں کنورٹ نہیں ہوتی ہے. تو ٹائپس آف ریسیورز ہمیں ڈیموگرافک ڈسکس کرنے ہیں، انڈیویجول سے بات کرنی ہے، گروپ سے بات کرنی ہے، ورکر سے بات کرنی ہے، آفیسر سے بات کرنی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، وغیرہ وغیرہ جو میں نے آپ ڈسکس کیا. انٹر ڈفرینسز بیچ میں آ گئے. چوتھے پوائنٹ میں ہم آ جاتے ہیں اڈیپٹ دا میسیج ٹو دا مینٹل فلٹر آف دا آڈینس. یہ کیوں ہم اس کو ڈسکس کریں، اس کو ویژولائز کریں. دیکھیے لفظ جو استعمال ہوا ویژولائز اینڈ انالائز دا آڈینس ہے. اب ویژولائز اینڈ انالائز دا ریڈر کرنا، اس کو ایسے تصور کریں اپنے دماغ میں کہ آپ کے دماغ میں وہ ایسے اس کی پکچر پوری ابھر ہے اور اب آپ اسے بات کریں گے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، دس از بیسیکلی دا یو ایٹیٹیوڈ. یو ایٹیٹیوڈ مینس دیٹ پلیسنگ یور سیلف ٹو دا پوزیشن آف دا ادر پارٹی. اپنے آپ کو دوسری کی جگہ رکھ کے سوچیں گے تو پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس انداز میں بات کر سکتے ہیں، کون سی ٹون میں بات کر سکتے ہیں، کون سے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں اور کس لیول پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. تو اس کے مینٹل فلٹر کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے کلچر کو سمجھنا ضروری ہے. تو پھر آ جاتا ہے پرابلم اس میں ایک ہی ہوتا ہے وین یو آر رائٹنگ سم تھنگ ٹو دا پرسن. تو پرابلم اس ہے کہ اف وی نیور میٹ ود دا ریسیور، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سے صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، اس کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پہلے سے آپ تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو لکھ رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کس لیول کا پرسن ہے، تو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو ہیو این انالیٹیکل اپروچ. تو آپ کو ایک انالیٹیکل اپروچ کے تحت کام کرنا ہے اور اسے انالیسس کرنا ہے اس کا. تو انالیسس کر کے اس کے مطابق جب آپ بات کریں گے، اپنے میسیج کو آڈینس ریڈر کے مطابق جب آپ ڈھال کے بات کریں گے تو پھر مس کمیونیکیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرا پوائنٹ جو ہمارا چلتا ہے، ہم نے پہلے پرپز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، سیکنڈلی ہم نے آڈینس کا انالیسس بھی کر لیا. تو فار ایگزامپل ہم لکھنے جا رہے ہیں، ایک وینڈر ہے ہمارے سٹی کے اندر ہی جو وینڈرز ہوتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے جہاں سے آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں، تو اس کو ہم ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں کہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے ہمیں اور ہمیں اس کی چاہیے، کوریکشنز چاہیے. تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اپنی کس طرح کی لینگویج کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے انہیں ہینڈل کرنا ہے. تو آڈینس کو ہم نے انالیسس کر لیا، ہمیں پتہ ہے کہ کون سی بات اس کو بری لگ سکتی ہے، کون سی ہمیں نہیں کرنی. چوزنگ دا آئیڈیاز ٹو بی انکلوڈیڈ. اب ہے یہاں پر آئیڈیاز کو کون سی باتیں شامل کرنی ہیں، آئیڈیاز کو انکلوڈ کرنا. دس از بیسیکلی دا موسٹ کریٹیکل اسپیکٹ آف یور میسیج. Why? Because these are the things on the basis of which you will get your main purpose. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں، ان باتوں کی بنیاد پہ آپ کو اپنا آبجیکٹیو اچیو ہونا ہے. کوئی بات اگر رہ جائے گی تو مس کمیونیکیشن ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ فار ایگزامپل میں اب جو انکوائری لیٹر لکھنے جا رہا ہوں کہ اپنے کمپیوٹر لیب کے لیے 50 کمپیوٹرز کی، میں انہیں کہتا ہوں کہ میری کمپیوٹر لیب ہے اور اس میں مجھے 50 کمپیوٹرز Core i5 چاہیے، تو آپ مجھے کوٹیشنز دے دیں. یہ ایک میسیج ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بھیج دیا، میں اوکے کر دیتا ہوں. وہ مجھے کمپیوٹر بھیجتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر بھیج دیتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو ہوتا ہے بالکل اس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیبل کی طرح کا اس کا CPU ہوتا ہے، اور اوپر جو مجھے مانیٹرز بھیج دیتے ہیں وہ بڑے بڑے جو پرانے مانیٹرز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. جب میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میں نے آپ کو کہے نہیں تھے. اور وہ آگے سے ہم دونوں پارٹیز کے درمیان اگر مطلب تکرار شروع ہو جاتی ہے تو ایک گریونس پیدا ہوتا ہے. اور سم ٹائم دیز تھنگس آر ٹیکن ٹو دا کورٹ اینڈ
ٹائم اور اس کی کاسٹ ہے، ایک ٹائم ہے لا سوٹس کی، تو وچ بوتھ دا پارٹیز ہیو ٹو بیئر. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی برین اسٹارمنگ کر لیں، اس کے لیے تھوڑا ریسرچ ورک کر لیں آئیڈیاز کے لیے. تو اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں کہ آپ کیسے آئیڈیاز کو جو باتیں لکھنی کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو ایک پیپر پین سب سے اچھا جو اس میں ٹیکنیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو کہ ادھر اٹ از ڈسکس ان یور پرٹیکولر بک اور ناٹ، بٹ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ یو شوڈ کنسیڈر آل دس. دیٹ ٹیک دا پیس آف پیپر اینڈ دا پین اینڈ سٹ ان کمپلیٹ لونلی پلیس، اور جو باتیں اس میں آپ کے دماغ میں آتی ہیں کہ اس سے میں کیا کیا لکھ سکتا ہوں، اس کو 1 2 3 ایسے لکھ کے چلے جائے. ان کو یہ بات سوچیں کہ کون سا آئیڈیا جو ہے وہ اچھا ہے، کون سا آئیڈیا وہ ریجیکٹ. اس اسٹیج پہ ریجیکشن کا نہیں سوچتے. برین اسٹارمنگ ایک ٹیکنیک ہے، اس میں آپ لکھتے چلے جاتے ہیں، وہ سارے ورکیبل آئیڈیاز لکھتے ہیں، جو آپ باتیں لکھتے ہیں جو آپ شامل کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور جو ورکیبل نہیں ہیں، جو آئیڈیاز آپ کو نہیں چاہیے ان کو کراس کر دیں. باقی جو آئیڈیاز رہ جائیں گے، جو باتیں ہیں وہ شامل کرنے والی ہوں گی، تو اس طرح آپ کو مل جاتی ہیں. اگر پھر بھی کچھ نہیں سوچ رہا تو آپ انٹرنیٹ سے، دیگر سورسز سے کچھ اس پہ اس طرح کے انکوائری لیٹرز کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، کچھ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آئیڈیاز آپ نے لینا ہے، ان آئیڈیاز کو اس کا ایک رف سا ڈرافٹ کر لینا ہے. ڈرافٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پیپر پہ لکھ لیں، اس کے اوپر کانٹ چھانٹ کریں اس کو، اور پھر اس کو ایک فائنلائز کرنا. دس از بیسیکلی میکنگ دا رف ڈرافٹ اینڈ دین فائنلائزنگ اٹ. یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون کون سی باتیں کرنی ہیں، اور ایک رف سا تو آپ نے اس کو سیکوینس بھی دے دیا. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا پرپس کیا ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی آڈینس کیا ہے، جب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے کون کون سی باتیں اس کو لکھنی ہیں، لیٹر کے اندر باتیں تو لکھنی ہیں، تو ہمیں اچھا اس کے لیے اب اپنی ایگزامپل میں چلتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی کمپیوٹر لیب کے لیے، اگر ہم ساری باتیں نہیں لکھیں گے تو اگر ڈیسک ٹاپ ہمیں بھیج دیتے ہیں کمپیوٹر، وہ ٹیبل ٹائپ ہے بڑا سا، اور پھر وہ تکرار والا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے سوچیں کہ آپ نے اس کا وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ نے اس میں یہ بات لکھی ہی نہیں تھی کہ آپ کو آپ کا کمرے کا سائز کتنا ہے، آپ کے ٹیبل کا سائز کتنا ہے، آپ کس طرح کے کلر کا سی پی یو اور کس سائز میں، کیا وہ ٹاور ٹائپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ٹائپ سی پی یو چاہتے ہیں، آپ مانیٹر بڑا چاہتے ہیں یا اس کی ایل سی ڈی چاہتے ہیں اور ایل ای ڈی چاہتے ہیں، اور اس کا سائز کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ یہ ساری باتیں اگر لکھتے تو پھر یہ مس کمیونیکیشن پچھلی ایگزامپل میں نہ ہوتا، وہ آئیڈیاز انکلوڈ نہیں کیے تھے. تو ہم نے سوچ لیا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم بتائیں گے کہ ہماری جو کمپیوٹر لیب ہے اس کا سائز اتنا ہے، ہمارے ٹیبل کا سائز اتنا ہے، ہمیں بلیک یا سلور یا بلیک جس کلر میں بھی ہمیں سی پی یو چاہیے، ہمیں مانیٹر جو ہے وہ کون سا چاہیے، کس کلر میں چاہیے، کس سائز میں چاہیے، پریفریبل کمپنیز ہماری کون کون سی ہوں گی، یہ بھی ہم نے لکھ لیا. اور بھی اگر کچھ باتیں آپ کو آتی ہیں تو آپ نے ساری وہ باتیں شامل کر لیں، تو وہ اپنے آئیڈیا سارے انکلوڈ کر لیے، آئیڈیاز والے. اچھا، اگر آپ کو یہاں پہ چوتھا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ڈیٹا ٹو سپورٹ آئیڈیاز. اگر آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے کہیں سے آپ کو ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے، تو سم ٹائم آپ کوئی ایسی رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس رپورٹ ریسرچ رپورٹ فار ایگزامپل لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ڈیٹا چاہیے جو اس کو سپورٹ کرے. کوئی ہائپوتھسس کو پروو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیٹا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم اپنی بزنس لیٹر کی ٹرم میں آپ کو بی کم کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو پرٹیکولرلی اس لائن پہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو آپ کمپنی ہے، آپ کو لیٹر لکھا میں نے کہ ہمیں وہ چاہیے، کمپیوٹرز چاہیے، اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے پاس یہ کمپیوٹرز ہیں، یہ کمپیوٹرز ہیں، یہ کمپیوٹرز ہیں، بلا 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 بلا، ہمارے پاس سی پی یو ایسے ہیں، ہمارے پاس اس کے مانیٹرز ایسے ہیں، ان کی پرائسز یہ ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی جس کلر میں مرضی مجھے وہ کمپیوٹرز بھیج دیں، ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، ہمارا ٹاور ٹائپ سی پی یو ہونا چاہیے، ہمارا مانیٹر اس سائز کو ہونا چاہیے. میں نے یہ آپ کو باتیں لکھ کے دے دیں. اب آپ اس کے مطابق آپ نے مجھے آرڈر بھیج دیا. جب آرڈر بھیجا تو میں نے کہا نہیں، میں تو بلیک کمپیوٹر چاہیے تھے، اور میں نے لیٹر لکھا، کمپلینٹ لیٹر آپ کو لکھا کہ ہمیں تو بلیک چاہیے تھے اور آپ نے ہمیں غلط بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی ایڈجسٹمنٹ دیں یا اس کی کمپنسیشن کریں. اب آپ نے جواب دینا ہے. تو آپ اگر لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس لیٹر کے اندر آپ کو ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی اپنے پوائنٹ کو امفسائز کرنے کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے وی اپریشیٹ یور کنسرن، یور انٹرسٹ ان آور پروڈکٹس، اور پھر ہم نے جو آپ یہ لکھیں گے کہ آپ نے جو مجھے آرڈر بھیجا ہے وہ میری سیٹسفیکشن کے مطابق بھیجا ہے. اور آپ یہ لکھیں گے کہ لیکن میں نے آپ کو کہیں بھی
یہ نہیں بتایا تھا کہ کلر کا، جبکہ کلر آپ نے ڈیمانڈ بھی کیا تھا اور پھر میں نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کلر ہمیں کیا چاہیے، اور اس کی سپورٹ کے لیے آپ پچھلی ایویڈنس لے کے آئیں گے، پچھلا لیٹر لے کے آئیں گے اور لیٹر لگائیں گے۔ سم ٹائم اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، یہ تو آپ پروو کر رہے ہیں، پروف آف ایویڈنس ساتھ لگا رہے ہیں، ایک لیٹر لگا رہے ہیں، سم ٹائم تو آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے۔ سم ٹائم آپ کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آپ پروو کرنے کے لیے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی اسی طریقے سے چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جہاں کہیں بھی آپ کو ڈیٹا ان بلیک اینڈ وائٹ کوئی ڈاکومنٹ کی کاپی لگانی ہے یا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے جس سے آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، آپ کا کیس مضبوط ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ لگانا چاہیے اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈیٹا کہیں اور سے اویلیبل ہے یا آپ کے اپنے پاس ہے تو اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہیے۔ ڈیٹا جب آپ ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کی بات میں ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کو فالسیفائی کرنا دوسری پارٹی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، ون کاز آف فیلور انیبل ٹو گیو ریکوائرڈ فیکٹس، بعض اوقات فیلور یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس نہیں ہوتے۔ سچویشن نیڈ فیکٹس، پرووائڈ ٹائپ آف سچویشن۔ اچھا، سچویشن کو بعض سچویشنز میں فیکٹس ضروری ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمیں فیکٹس پرووائڈ کرنی چاہیے۔ سچویشن ایک میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ اسی طریقے سے فار ایگزامپل میں اگر لیٹر لکھ رہا ہوں نا آپ کو، تو آپ مجھے جواب دے رہے ہیں، انکوائری لیٹر لکھ رہا ہوں کہ مجھے 4i5 چاہیے تو مجھے بھیجیں، تو آپ اس کے لیے ساتھ کیا لگا سکتے ہیں، اس کو فیکٹس کیا لگا سکتے ہیں کہ آپ پورا بروشر ساتھ اٹیچ کر دیں جس میں آپ کے سی پی یوز ہوں، جس میں آپ کی مانیٹرز ہوں اور جس میں ان کے ساتھ پرائسز بھی لکھی ہوئی ہوں۔ تو یہ جب آپ نے ساتھ اٹیچ کر دیا اپنے لیٹر کے، جب آپ نے انکوائری لیٹر کا مجھے جواب دیا ہے تو ایکچولی آپ نے ساتھ فیکٹس اور ڈیٹا کو سپورٹ کرنے کے لیے لگا دی۔ لیکن جب آپ وین یو آر پرووائڈنگ دا فیکٹس اینڈ ڈیٹا ٹو دا ادر پارٹی، ٹیک کیئر آف یور پالیسیز اینڈ پروسیجرز آف یور کمپنی، کہ وہ جو فیکٹس اور ڈیٹا دے رہے ہیں کیا یہ تو نہیں کہ وہ آپ کی کمپنی ایسا فیکٹس اینڈ ڈیٹا کو اپنے بزنس سیکرٹ کے طور پہ محفوظ رکھنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ آپ وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں، تب آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ باقی آپ ٹیبلز کی صورت میں، پکچرز کی صورت میں، پروجیکٹ سیمپلز کی صورت میں یہ سارے کے سارے فیکٹس آپ لگا سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو 5 پلاننگ اسٹیپس میں یہ 14 اسٹیپ تھا۔ جب آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ کون کون سے فیکٹس اینڈ ڈیٹا کو آپ ساتھ شامل کریں گے، تو نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کا آ جاتا ہے وہ آؤٹ لائننگ اینڈ آرگنائزنگ دا میسج۔ آؤٹ لائننگ اگر کہیں اس کی آؤٹ لائننگ مطلب ہیڈنگ وغیرہ بنتی ہیں تو ہیڈنگ بنائیں، نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم پریزنٹیشن دینے لگیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی اس کو آؤٹ لائن کرتے ہیں۔ اور آرگنائزنگ دا میسج کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سی بات پہلے رکھنی ہے، کون سی بات کی سیکوینس آف یور آرگومنٹ، تو وچ تھنگ ول کم فرسٹ اینڈ وچ ول کم آفٹر، تو اس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فائنلی اس کو آرگنائز کریں، اس کو آؤٹ لائن کریں۔ دوسرا پوائنٹ اس میں جو ہے انکریج لاجیکل آنسرز، تو ہمیشہ لاجیکل آپ کا آنسر ہونا چاہیے، اور ان لاجیکل جو ہے نا وہ بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان لاجیکل بات جو ہے وہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لاجیکل مطلب لاجک سے بات کریں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، جو پیچھے ہم چوتھے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو اچھے میسیجز ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بات سے اگلی بات، اگلی سے اگلی بات، اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے۔ سیکوینس ایسے ہوتا ہے جیسے سیڑھی ہوتی ہے، ایک سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ پھر تیسرا سٹیپ، جیسے ہماری پنجابی میں اس کو پڑسانگ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جو، تو اس میں بھی یہ لیڈرز ہوتے ہیں، ایک لیڈر سے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے، اس طریقے سے آرگومنٹ اپنے بلڈ کرنا، بات سے اگلی بات ہے، اگلی بات، اس کو کہتے ہیں سیکوینس میں۔ یہ تھوڑا آرٹ ہے، یہ تھوڑا آتا ہے، آتا ہے، لیکن کم از کم آپ اس کو کسی نہ کسی حد تک آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیو گیٹنگ ریمبلنگ، کنفیوژن، ان کلیئر پلس برنگ ڈیزائر۔ آپ جب آپ یہ سارا آرگنائز کر لیتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں اور آؤٹ لائن کر کے پھر اس کو ترتیب بھی دے لیا، تو پھر اس 5 پلاننگ اسٹیپس کا ایک بینیفٹ نکلے گا کہ آپ اپنے ٹریک کو مس نہیں کریں گے، ریمبلنگ نہیں ہوگا، نہ آپ خود کنفیوز ہوں گے، نہ دوسرے کو کنفیوژن کے شکار کریں گے۔ پلینڈ میسیج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آف کمیونیکیشن لے کے آتا ہے۔ اور ڈیزائرڈ ریزلٹس آف کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہماری ایگزامپل میں ہم جو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر اس طریقے سے شاندار انداز میں لکھنا ہے وہ، اور تمام باتیں شامل کرنی ہیں اور اگلے بندے کو دیکھ کے شامل کرنی ہے، اور کوئی بات مس نہیں ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے سیکوینس میں لکھنا ہے۔ تو اس کا بینیفٹ یہ نکلے گا کہ فوری طور پہ آپ کو فیڈ بیک ملے گا۔
فوری طور پہ اس پارٹی کی طرف سے آپ کو جواب آ جائے گا ہر طرف سے، اور آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کو ایک اچھے ڈیسیژن تک پہنچنے میں آپ کو ہیلپ ہوگی۔ تو یہ ہمارے 5 اسٹیپس ہیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ایگزامپلس تو ڈھیروں دی جا سکتی ہیں، اور اسی ایگزامپل کو لے کے پانچوں کے اسٹیپس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک آپ کے لیول تک، بیکم لیول تک یہ انف ہے۔ آپ پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو یو مسٹ فیل فری ٹو ڈسکس اینی تھنگ اینی ٹائم۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔